اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ 29واں پارہ پیش خدمت ہے اور اس کے اندر زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں اور ابتدائی مکی دور کی صورتیں ہیں، اور زیادہ تر اس کے اندر انذار کا پہلو ہے، آخرت کا پہلو ہے، قیامت کا پہلو ہے، جنت اور دوزخ کا پہلو ہے۔ یہ چیزیں ان صورتوں کے اندر زیادہ نمایاں ہیں، اور اس میں جو اہم بات فرمائی کہ خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا۔ اس میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسے اقبال کہتا ہے کہ کلزم ہستی سے تو ابرائے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ بہت اہم دور ہے کہ اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، جیسے حضور نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، محنت یہاں کرنی ہے اگرچہ فصل وہاں کٹنی ہے، فصل یہاں نہیں کٹے گی، فصل وہاں کٹے گی، لیکن بہرحال محنت اور کوشش اور اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور یہ ہمارے لیے آزمائش اسی میں ہے۔ آگے فرمایا قیامت کا ایک نقشہ کہ جب جہنم کے داروغ وہ یہ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، یقیناً آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور کہا کہ تمہاری کوئی بنیاد نہیں، تمہاری کوئی دعوت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور تم بالکل کھلی گمراہی میں ہو۔ اور کہا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم نے اس وقت انبیاء کی بات کو، دعوت حق کو سنا ہوتا اور اس پر غور کیا ہوتا تو آج ہم اس جہنم کے اندر نہ ہوتے۔ یعنی یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس موقع ہے، دعوت حق موجود ہے، انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، حضور کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن مجید موجود ہے، اگر آج تم سن لو اور اس پر غور کر لو تو پھر اس انجام سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے اور پڑھنے اور اس کو آگے پہنچانے اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا ذکر ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے اس قلم کی اور جو کچھ یہ قلم لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز کو مجنون نہیں ہیں اور آپ کوئی جو ہے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ یعنی یہ کہ آپ، وہ تو یہ کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، آپ کی باتیں ہماری اوپر سے گزر جاتی ہیں، یہ تو دیوانگی کی باتیں ہیں، لگتا ہے آپ کو خشکی چڑھ گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ تو دائی ہیں۔ دائی تو وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، اور جس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں اس کا دیوانگی کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی دیوانگی اور اخلاق عالیہ کی بلندی، یہ دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور سچے اور راست باز انسان، تو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فرمایا آپ تو اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہیں۔ اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر آج ہم بھی دائی بنیں اور اللہ کے احکام اور اللہ کی کتاب کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دیں، تو ہم پر بھی کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہوں گی کہ یہ نئے مولوی آ گئے ہیں اور یہ کوئی شاعر و ساحر آ گئے ہیں، یہ عجیب لوگ آ گئے ہیں، دیکھو ایسی باتیں تو ہم نے کبھی پہلے سنی نہیں۔ تو یہ باتیں انسان کو سننی پڑے گی، اور اگر سنیں گے تو کوئی ہماری کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہوگی، اور جب ہم محسوس کریں گے کہ دل کے اندر یہ باتیں لگیں گی تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت یاد آ جائے گی کہ حضور آخر کس طرح صبر جو ہے فرمایا کرتے تھے، ایک نسبت ہماری حضور کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ آگے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کیسی باتیں کرو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو نافرمان ہے، جو زندگی بسر کر رہا ہے صرف اپنی خواہشات نفس کے تحت، مرغوبات نفس کے تحت، اور دنیا کی لذتیں اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے، اس کو کوئی اللہ یاد نہیں، آخرت یاد نہیں، اور اس سے غافل ہے۔ کیا وہ برابر ہو جائے گا کہ جس کو ایک احساس ہے کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی؟ کیسے برابر ہو جائیں گی؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہوتے ہیں؟ کیا علم اور جہالت برابر ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں؟ تو کیا وہ شخص کے جو فرما بردار ہے، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو مجرم ہے اللہ کا اور نافرمانی کی زندگی بسر کر رہا ہے؟ سورہ الحاقہ میں
اس کا آغاز ہوتا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. یہی وہ صورتیں تھیں کہ جس کے آنے سے مکے کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ وہ ہونی شدنی، وہ ہو پڑنے والی، کیا ہے وہ ہو پڑنے والی، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ کیا ہے ہو پڑنے والی. اور میں کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، اور ثمود نے اور قوم عاد نے دونوں نے اس کھڑکھڑا دینے والی اس کا انکار کیا اور جھٹلا دیا. تو جو عاد تھے وہ ہلاک ہو گئے بالطاغیہ، ایک ایسی ہوا سے جو ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی، بے قابو تھی. بلکہ ثمود ہلاک ہوئے ایک ایسی آواز سے، ایک ایسے دھماکے سے کہ جو حد سے نکلا ہوا تھا، دھماکہ ہوا اور زلزلہ آیا. اور عاد تھے وہ ایک ایسی ہوا کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے جو بے قابو تھی اور ہاتھوں سے نکلی جاتی تھی. آگے نامہ اعمال کے حوالے سے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وہ شخص کے جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابی، آؤ بھائی میرا اعمال نامہ پڑھ لو. خوش ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، گویا کہ جنت کا پروانہ مل گیا. تو خوشی خوشی جو ہے وہ دوسروں کو دکھائے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا خیال تھا دنیا میں کہ مجھے بہرحال مجھے جو ہے اپنا حساب کتاب ملنا ہے. یعنی یہ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، حساب کتاب ہوگا، لہٰذا ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا تھا، بچ بچ کر چلتا تھا، نافرمانیوں سے بچتا تھا، اللہ کا تقوی اختیار کرتا تھا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور وہ ہوگا دل پسند عیش کے اندر. آگے دوسرا ذکر ہوا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کے جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، کہے گا یا لیتنی، کاش مجھے، لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں کچھ بھی نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہ موت جو دنیا کی موت ہے وہی حتمی اور یقینی موت ہوتی، فیصلہ کن موت ہوتی. ما اغنا انی مالی، ہائے میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. ہلک انی سلطانیہ، ہائے برباد ہو گئی میری سلطنت. یعنی یہ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، صرف مال کے پیچھے اور اقتدار کے پیچھے اور شہرت کے پیچھے ان چیزوں کو لگا رہا اور سمجھا یہ اصل چیزیں ہیں، انہی کا حصول ہو جو دنیا میں عیش ہے، عزت ہے، حیثیت ہے اور دوسرے پر چڑھت ہے. اور میں تو سمجھتا رہا کہ یہی کچھ ہو رہا. ہائے مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ یہ اصل زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. کاش کہ آج میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہو. کاش کہ جیسے آتا ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں نسی منسیہ ہوتا. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر سیرت کا ایک پروگرام جو ہے وضع کیا ہے، اور یہ تقریباً مماثلت ہے سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیات میں. اور فرمایا کہ انسان بہرحال تھوڑ دلا ہے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بہرحال کمزور اور تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. اگر اس کو تھوڑی سی بھلائی، ذرا کوئی مال مل جاتا ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے، تو بجائے اس کو بانٹنے کی وہ اس کو سیند کر جو ہے بچا بچا کر اپنی تجوریوں میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا کمزور پہلو ہے. اور اگر اس کو تکلیف ہو جائے تو اتنا واویلا کرتا ہے کہ آسمان پر اٹھا لیتا چھت کو. گویا کہ یہ انسان کا تھوڑ دلا پن ہے. البتہ اس تعمیر سیرت کے لیے اللہ نے ایک پروگرام وضع کیا ہے تاکہ اس کی سیرت کی تعمیر ہو، اس کی کمزوریاں دور ہوں. فرمائے وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم و دائم رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے مال میں سائلین اور محرومین کا حق ہے، وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی گواہی جب دیتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. جو لوگ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کے اندر وہ کمزوریاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور ایک پختہ تعمیر، سیرت کی ایک تعمیر ہو جاتی ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان وجود میں آ جاتا. سورہ نوح میں جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے حوالے سے یہ سورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی نوح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمر دی، 950 برس تک. اور آپ سوچئے کہ 950 برس تک وہ یہ کام کرتے رہے کہ دعوت، سمجھانا، پیار سے، محبت سے، ہر اعتبار سے، اور یہ کہ اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا اور کھپا دینا. ان کے حوالے سے یہ پوری صورت ہے. انہوں نے کہا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن رات پکارا. یعنی یہ بھی ایک کیفیت اب پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے کہ دعوت اور تبلیغ میں پھر یہ نہ دیکھو کہ کیا وقت ہے کیا نہیں، بلکہ صبح و شام جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو لگاؤ کھپاؤ. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ صورت بیان ہوگی.
بسم اللہ اولہ آخرہ، میں آپ کو 29ویں پارے کے بیان کے اندر دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ نوح کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تک جو ہے دعوت اور تبلیغ کو جاری رکھا، اور ہمارا کہ عرب میں نے تو ان کو اپنی قوم کو رات دن پکارا، ثم انی دعوتہم جہارا، اور پھر میں نے ان کو ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا، یعنی یہ کہ بازاروں میں کھڑے ہو کر اللہ اعلان ان کو پکارا، جس طریقے سے ممکن ہو سکتا تھا میری کوشش تھی کہ تاکہ یہ ایمان لے آئیں اور بچ جائیں اس آخرت کی پکڑ سے۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر ان کو میں نے اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے جا کر بھی سمجھا، یعنی جیسے گھر پر انسان جا کر کو پی پی کال ہوتی ہے، اس طرح چپکے چپکے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اعلان جو ہے ببانگ دول بھی ان کو سمجھانے کی کوشش، لیکن یہ کہ لگتا ہے ان کا بیج مارا جا چکا ہے، اور جتنے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب مزید ان میں سے وہ بھس رہ گیا ہے، جو بھی دانہ ہے وہ نکل گیا ہے، بھس رہ گیا ہے۔ لہٰذا ان کو جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس قدر طویل جدوجہد پر بھی اب جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح میں کس طرح ان کو سمجھا رہا ہوں، اور ان کے اندر کتنا تکبر ہے کہ مجھے دیکھتے ہی اپنی کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے ہیں، اور دور سے جب مجھے آتا دیکھتے ہیں تو اپنا جو ہے چادر اپنے جو ہے منہ پر ڈال کر جو ہے راستہ بدل لیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے پھر دل سے ایک دکھی صدا جو ہے وہ بلند ہوئی، اور انہوں نے کہا، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو کہ اے رب اب اس زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی بستا ہوا باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اس لیے کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ تیری نوع انسانی بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اب مزید یہ کوئی بھی نہیں جنیں گے سوائے ڈھیٹ لوگوں کے اور فاسق و فاجر اور نافرمان لوگوں کے، یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جو ہے بالکل ہدایت کا دروازہ بند کر دے، ان کا بیج اب مارا جا چکا۔ لیکن اس کے برعکس اگرچہ 950 برس کا وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اتنی طویل جدوجہد کے بعد کسی کے دل میں اگر یہ صدا اٹھتی ہے تو بالکل جائز ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ آپ پر بھی انتہا سختیاں کی گئی، خاص طور پہ طائف کے میدان میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اس کے باوجود جو ہے آپ لہولہان ہوئے، تو ملک الجبال بھی حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ نے بھیجا آپ کہیں تو میں اس بستی کو جو ہے پیس دوں، لیکن فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور ان میں سے نکلے پھر محمد بن قاسم اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے تھے کہ جنہوں نے آ کر جو ہے سندھ کے اندر جو ہے اسلام پھیلایا، تو حضور نے دعا کی کہ نہیں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے لیے کوئی بد دعا کروں یا ان کو جو ہے ان پر عذاب کے لیے میں خود جو اجازت دوں۔ سورہ جن میں وہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو پھر جنوں کی ایک جماعت نے ایک بڑا خوبصورت قرآن سنا، اس بار ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور قوم کے اندر جا کر وہ دائی بن گئے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے، غالباً اس کے بارے میں ہے، اس کی پہلی 7 آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری وحی ہے۔ 12 اس وقت چونکہ نبوت کی ذمہ داری حضور پر ڈالی جا رہی تھی، لہٰذا اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ مشقت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بوجھ، یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کے لیے جو ہے ذہناً تیار ہو اور وہ مشقت کو جھیلے۔ لہٰذا فرمایا اے مزمل، یا ایھا المزمل، اے لحاف میں لپٹ کر سونے والے، اب کھڑے ہو جائیں، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جائیں رات کو سوائے اس کو تھوڑے حصے کے، یا اس میں کچھ، یا آدھی رات کھڑے ہوں، یا اس کو 1/3 رات کر لیں، یا اس کو 2/3 رات کر لیں، اور فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس رات میں کھڑے ہوں اپنے رب کے حضور، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، اور یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ بڑا کارگر ہے اور نفس کو رونتا ہے، اور بات دل سے بالکل سیدھی نکلتی ہے، یعنی رات کو اس لیے کہ نفس تو چاہتا ہے آرام ہو، سکون ہو، لہٰذا لیکن رات کو جب آپ اٹھیں گے تہجد کے لیے اور کھڑے ہوں گے اللہ کی جناب میں اور قرآن کو پڑھیں گے تو یہ نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے، اور نفس کو جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے یہ مشقت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے آگے جو ہے بڑی بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ وغیرہ ہے وغیرہ ہے، فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، جھیلیے، ان کی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، اور اپنے اس بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے جلدی کی اور وہ بالآخر جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ فرمایا ان کی باتیں اور ان سے دوری اختیار کریں تو خوبصورت انداز میں، تاکہ دوبارہ بات کرنے کا موقع رہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ رات کا اٹھنا، اس کی مشقت کم کر دی اور فرمایا
علم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، ہم نے جان لیا ہے کہ تم اب اس مشقت کو پورا نہیں کر پاؤ گے، اور یہ کہ اللہ نے تم پر مہربانی فرمائی۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو ٹھیک ہے جتنا آسانی ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے تم میں سے بعض بیمار ہوں گے، تم میں سے بعض نے سفر کرنا ہوگا، تم میں سے بعض نے اللہ کی راہ میں جہاد قتال کرنا ہوگا، لہذا فقرؤ ما تیسر منہ، ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لیکن دیکھو نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ چیزیں تو بہرحال تمہیں جاری رکھنی ہے، لیکن بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہ رات کی مشقت کو ذرا کم کر دیا، اور چونکہ مسلمان بھی حضور کی استدعا میں جو ہے اٹھتے تھے، لہٰذا ان پر بھی جو ہے وہ لازم تو قرار نہیں دیا، لیکن یہ کہ اس کی فضیلت بہت بیان۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چوتھی وحی ہے اس کی پہلی 7 آیات اس کو بیان فرمایا، یا ایھا المدثر، وہی انداز ہے، اے لحاف میں لپٹ کر سونے والے، اے چادر میں سونے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور خبردار کرنا شروع کر دیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کریں۔ کبر یکبر تکبیر، اس کے معنی رب کو بڑا کرنا، جیسے تصغیر ان کے معنی ہے کسی کو چھوٹا کرنا، تسہیل ہے کسی چیز کو آسان کرنا، تو رب کو بڑا کرنا یعنی رب کی بڑائی، رب تو بڑا ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، لہٰذا وہ نظام قائم کیجئے کہ جس میں اللہ کی بڑائی مانی جائے، اس کی حاکمیت قائم ہو، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی حاکمیت قائم کر لی ہے، لہٰذا آپ کو یہ نظام جو ہے ظالمانہ نظام ہٹانا پڑے گا، لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوئی جماعت بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور اس ظالمانہ نظام کو جو ہے شکست دینی ہوگی، اور عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا ہوگا، تاکہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو، دنیا میں امن ہو، سکون ہو، عدل و انصاف ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ ہاں البتہ اس میں یقیناً مصائب ضرور ہوں گے، مشکلات ہوں گے، تکلیف ہوں گی، پریشانی ہوں گی، لیکن رب کا دامن نہ چھوڑیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ آپ کی نصرت فرمائے گا اور آپ کو سرخرو کرے گا۔ اور اس میں فرمایا وَثِيَابَكَ وَطَهِّرْ، اور دیکھیے اپنے کپڑے جو ہے وہ پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور جو بھی گندگی ہے اس سے دور رہیں، چاہے وہ ظاہری نجاست ہے یا کوئی باطنی نجاست ہے، کوئی عقیدے کی یا کوئی نیت کی کے اندر فساد ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہیں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال، بے لوث بے غرض ہو کر جو ہے یہ خدمت کیجیے۔ آگے کچھ قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، ہرگز نہیں، اور قسم ہے چاند کی اور رات کی کہ جب وہ پیٹھ پھیر جائے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہاں سے مراد ہے یعنی 2 چیزیں بیان کی گئی، ایک تو قیامت کا وقوع ہونا، یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی اس میں جو ہے بہت بڑی مشکل جو ہے وہ پیش آئے گی، اور یہ کہ یا دوسری چیز یہ فرمائی کہ قرآن کا اترنا آپ پر، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، نذیر للبشر، اور یہ کہ وہ بشر کو خبردار کرتی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اور تم میں سے جو چاہے اس کو آگے بڑھ کر قبول کر لے، اور جو چاہے اس کو جو ہے اس سے پیچھے رہے، یعنی یہ کہ اگر قرآن کی بات ہے تو تم میں سے جو چاہے، یہ قرآن کا اترنا بہت بڑی خبر ہے، چاہے تو اس کو سینے سے لگا لو، اس کے تقاضے ادا کر دو، اور چاہے تو ٹھیک ہے پھر پیٹ پھیر دو، اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ اور اسی طرح جو قیامت آنے والی ہے اس کے جو تقاضے ہیں، یا تو اس کو سینے سے لگا لو، اور یا پھر ٹھیک ہے پیٹ کے پیچھے ڈال دو، اس کا وبال پھر تم ہی پر ہوگا۔ سورۃ القیامہ، سورۃ القیامہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، ایک تو قیامت کے دن کی قسم اور نفس لوامہ کی قسم، یعنی قیامت کا دن اتنا حتمی اور یقینی اور اٹل ہے کہ خود یعنی گواہ ہے قیامت کے دن پر، اور اس کا بیان کرنے والا بھی وہ داعی ہے جو بااخلاق اور باکردار ہے، اور جو صادق اور الامین اور سچا اور راست باز ہے، لہٰذا ایسے باعمل باکردار انسان کا قیامت کے حوالے سے بات کرنا گویا کہ خود دلیل ہے کہ قیامت حتمی یقینی اور اٹل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی، نفس لوامہ جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اصل میں انسان کی فطرت کے اندر نیکی بدی کی تمیز ہے، اور ضمیر اس پر گواہ ہے، نفس لوامہ اس پر گواہ ہے کہ واقعتاً نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کی جو ہے سزا ملنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہو نہیں رہا، یعنی یہ کہ جو انسان نیکی اختیار کرتا ہے اس کے لیے تو مسائل ہیں، پریشانیاں، اس کے لیے تو جو ہے اس کی ACR خراب ہو جائے گی، اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اس کے لیے جیل ہو جائے گی، اس کے لیے کچھ ہو جائے گا، لہٰذا انسان کے لیے مشکلات ہیں جو نیکی پر اختیار، اور جبکہ جو برائی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں آ رہے ہیں
وہ کرپشن کرتا ہے تو ہز ایکسیلنسی ہز لارڈ، اور اس کے لیے ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ ہے۔ لہٰذا دنیا میں یہ نتیجہ نہیں نکل رہا، لہٰذا عقل انسانی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہے کہ کوئی اور جہان ہونا چاہیے جس میں نیکی کی بھرپور جزا اور بدی کی بھرپور سزا ہونی چاہیے۔ لہٰذا نفس لوامہ کی اس لیے قسم کھائی گئی کہ جیسے نفس لوامہ تمہارے اندر جو ہے وہ تمہیں کچوکے دیتا اور گواہی دیتا کہ ہاں نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بدی کی سزا ملنی چاہیے، اسی طرح قیامت میں بھی یقیناً نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور بدی کی جو سزا ملنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا، انکار آخرت کے حوالے سے فرمایا، آخرت کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں یقین آتا ہے، تمہیں سمجھ میں آتی ہے، عقل میں بات آتی ہے، لیکن بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی ہے اپنے سامنے اس کو جاری رکھے، اس لیے کہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو گیا ہے، لذات اور آسائشوں کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ آخرت کا تصور، جواب دہی کا تصور وہ چاہتا ہے کہ وہ دماغ سے ہی ہٹا دے۔ یہ ایسے جیسے کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اسی طرح آخرت کے تصور سے تم نے آنکھیں بند کر لی ہے، اس لیے کہ تم فسق و فجور کے اتنے عادی ہو۔ آگے فرمایا ایک اور وجہ بھی ہے تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے، بل کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اصل بات یہ کہ تم عاجلہ دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو پیچھے چھوڑ دے، وہی دنیا کی محبت، اس کی وجہ سے تم نے آخرت کے تصور کو پیچھے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جو عقل مند انسان ہے وہ جانتا ہے کہ آخرت ہی ہے اصل زندگی، لہٰذا اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ جو موتیوں کا طالب ہوتا ہے وہ لازماً سمندر میں غوطے لگاتا ہے، اس لیے کہ موتی اوپر نہیں، موتی تو گہرائی میں ہوتے ہیں، لہٰذا عقل مند انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، اور جو آسائشوں کے اندر پڑا رہتا ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ سورہ دہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو بہرحال تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس کی رہنمائی کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے کفر کی زندگی پر کرو اور یا شکر، یعنی شکر کی یا ناشکری کی زندگی پر۔ ہدایت ہم نے تمہیں بتا دی ہے، تمہیں عقل بھی دی ہے، آنکھیں دی ہے، کان دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، اور پھر یہ کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز دی ہے، کتابیں بھیجی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، اور یہ کہ ہر مشکل میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں آفاق میں، انفس میں، کلام میں، قرآن مجید میں، یہ ساری نشانیاں ہم نے تمہیں دے دی ہیں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جو ہے بالکل جو ہے ہمیں بغیر پریپریشن کے اور کچھ بغیر کوئی نصاب دیے اللہ نے ہم سے امتحان لے لیا، نہیں، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم شکر کرو یا ناشکری کرو۔ پھر اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی نعمتوں کو، آرام کا، کہ وہ اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور لباس جو ہے وہ پہنے ہوں گے، اور غلمان ان کے اوپر شراب طہور انہیں دے رہے ہوں گے، اور لمبے سائے ہوں گے، اور درخت ہوں گے، اور چشمے ہوں گے جس میں زنجیل کی ملونی ہوگی، اور یہ کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، اور نہ کوئی ٹھنڈ ہوگی زیادہ نہ گرمی ہوگی، بڑے آرام اور پرسکون طریقے سے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائے، البتہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔